السلام علیکم بچوں، آج ہم پڑھیں گے آرزو لکھنوی کی غزل کے اشعار کی تشریح۔ آرزو لکھنوی کی جو غزل ہے، اول شب و بزم کی رونق، شمع بھی تھی پروانہ بھی۔ لیکن ہم آرزو لکھنوی کی غزل کی تشریح سے پہلے ہم آرزو لکھنوی کے حالات زندگی اور ان کی شاعرانہ خصوصیت پر روشنی ڈالیں گے۔ آرزو لکھنوی کا اصل نام سید انور حسین ہے اور تخلص ان کا آرزو ہے۔ تخلص کسے کہتے ہیں؟ یہ اکثر میں نے بتایا ہے کہ غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنے اصلی نام کے علاوہ جو شاعرانہ نام رکھتا ہے اسے تخلص کہتے ہیں۔ تو آرزو لکھنوی کا جو اصل نام تھا وہ سید انور حسین تھا۔ آرزو ان کا تخلص تھا، اور لکھنوی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ 1872 عیسوی لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ان کی وفات 1951 عیسوی میں ہوئی۔ آرزو لکھنوی کے جو والد تھے ان کا نام میر ذاکر حسین تھا۔ یہ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے شاعر تھے، اور ان کا جو تخلص تھا وہ یاس تھا۔ آرزو لکھنوی کے تعلیم کے سلسلے سے اگر ہم بات کریں تو آرزو لکھنوی لکھنؤ کے رہنے والے تھے۔ آرزو لکھنوی نے فارسی اور اپنے زمانے کے دوسرے علوم کی تعلیم لکھنؤ میں ہی حاصل کی، اور خاص طور پر آرزو لکھنوی کو علم عروض اور قواعد میں مہارت حاصل تھی۔ عزیز طالب علموں، جو یہاں پر جو لفظ آیا، خاص طور پر آرزو لکھنوی کو عروج اور قواعد میں مہارت حاصل کی تھی، تو یہ لفظ جو عروج کیا ہے؟ عروج یعنی وہ علم، وہ ایجوکیشن جس سے نظم کے قواعد معلوم ہوتے ہیں، اسے علم عروج کہتے ہیں۔ یہاں پر سوال بھی ہو سکتا ہے کہ علم عروج کسے کہتے ہیں؟ تو آپ کو اس کا جواب دینا، یعنی وہ علم جس سے نظم کے قواعد معلوم ہو، وہ علم عروج کہلاتے ہیں۔ آرزو لکھنوی نے میر ضامن علی جلال لکھنوی، جو اس وقت کے بڑے مشہور شاعر تھے، ان کو اپنا استاد بنایا۔ استاد کی وفات کے بعد آرزو لکھنوی ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ ملازمت کے تعلق سے آرزو لکھنوی کی اگر بات کریں تو آرزو لکھنوی نے کلکتہ اور بمبئی میں تھیٹر کمپنیوں کے لیے ڈرامے بھی لکھے ہیں۔ مثلا متوالی جوگن، دل جلی بیراگن وغیرہ فلموں کے لیے بھی کچھ گیت لکھے ہیں۔ آرزو لکھنوی کی شاعرانہ خصوصیت پر اگر نگاہ ڈالیں تو آرزو لکھنوی نے مختلف اصناف سخن میں طبع آزمائی کی ہے۔ مختلف یعنی اردو ادب کے اندر جو کئی ساری اصناف ہیں، ان میں سے مختلف اصناف جو ان پر انہوں نے طبع آزمائی کی، یا یوں کہہ سکتے ہو کہ مختلف اصناف پر انہوں نے کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو آزمایا، اپنے ہنر کو آزمایا۔ مثلا آرزو لکھنوی نے دیکھیے غزل ہی نہیں، غزل کے علاوہ انہوں نے مرثیہ بھی لکھی ہے، مثنوی بھی، رباعی بھی لکھی ہیں، قطعات بھی لکھے ہیں، اور گیت بھی لکھے ہیں۔ یہ اردو ادب کی جو ہے اصناف ہیں، نظمی اصناف۔ اردو ادب کے دو موضوع ہیں، ایک تو نثر اور ایک نظم۔ تو آرزو لکھنوی نے جو نظمی اصناف ہے، نظمی مختلف اصناف پر آرزو لکھنوی نے اپنی طبع آزمائی کی، یعنی اپنے ہاتھ آزمائے۔ وہ کون کون سے نظمی اصناف تھی؟ مرثیہ تھی، مثنوی تھی، رباعی تھی، قطعات تھے،
اور یہ گیت تھی، لیکن آرزو لکھنوی کو جو شہرت اور جو مقبولیت غزلوں سے ملی ہے وہ ان اصناف میں نہیں ملی۔ آرزو لکھنوی کی غزلوں میں انفرادیت یعنی ذاتی خصوصیت ہے جو درد انگیز اور رنج و الم کے مخصوص اظہار سے پیدا ہوتی ہے۔ آرزو لکھنوی نے عربی اور فارسی کی بجائے ہندی کے سہل آسان الفاظ استعمال کیے ہیں، بالکل سرل الفاظ استعمال کیے ہیں آرزو لکھنوی نے اپنی غزلوں کے اندر۔ یہی نہیں، ان کی غزلوں میں متانت یعنی زبان کا بیہودہ الفاظ اور خیالات سے پاک ہونا، یعنی ان کی غزلوں کے اندر متانت الفاظ آپ کو بالکل بھی نہیں ملیں گے، یعنی ایسے الفاظ جو بیہودہ الفاظ ہوں، جو خیالات کو غلیظ کریں، بلکہ بالکل پاک صاف ستھرے آسان سرل الفاظ ان کی غزلوں کے اندر آپ کو ملیں گے جو بیہودہ پن سے بالکل پاک ہو۔ تو وہی کہا کہ آرزو لکھنوی کی غزلوں میں متانت یعنی زبان کا بیہودہ الفاظ اور خیالات سے پاک ہونے اور سنجیدگی کے ساتھ ساتھ شوخی بھی ہے۔ آرزو لکھنوی محاوروں اور ضرب المثل سے اپنے کلام میں معنوی حسن پیدا کرتے ہیں، یعنی آرزو لکھنوی نے اپنے کلام کے اندر، اپنی غزل کے اندر، اپنی شاعری کے اندر انہوں نے محاوروں کا استعمال کیا، ضرب المثل کا استعمال کیا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ ان کی شاعری، ان کا کلام، ان کی غزل کے اندر ایک حسن پیدا ہو گیا، ایک خوبصورتی پیدا ہو گئی، ایک نکھار پیدا ہو گیا ہے۔ اس سے ان کی زبان کی قدرت کا بھی پتہ چلتا ہے، ان کی صلاحیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ آرزو لکھنوی نے نظام اردو یعنی اردو زبان سے متعلق ان کا جو اہم رسالہ ہے اور ان کے کلام کے جو 4 مجموعے شائع ہیں، فغا، آرزو، جہان آرزو، بیان آرزو اور سریلی بانسری قابل ذکر ہیں۔ تو عزیز طالب علموں، یہاں پر سوال آ سکتا ہے کہ اردو زبان سے متعلق آرزو لکھنوی کا اہم رسالہ کون سا ہے؟ تو نظام اردو ہے۔ یا آرزو لکھنوی کے 4 مجموعے کون کون سے ہیں؟ ان کے نام لکھیے، فغا آرزو، جہان آرزو، بیان آرزو۔ یا سوال یوں بھی آ سکتا ہے کہ فغا آرزو، جہان آرزو کس کے مجموعے، یا بیان آرزو، سریلی بانسری کس کے مجموعے؟ اس طریقے سے سوال آ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔